أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، ہمارا جو سبق گزر چکا وہ ہم نے کھڑی حرکات پڑھی تھی کہ کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں چیزوں کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور اس کی ادائیگی کا مکمل طریقہ بھی ہم نے سیکھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ عربی قواعد میں، قرآن پاک میں ایک علامت کثرت سے استعمال ہوئی ہے جس کو جزم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جزم کہتے کس کو ہیں، کہ حرف کے اوپر ایک ایسی علامت ہے، یا آپ چارٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حرف کے اوپر ایک مڑی ہوئی ایک علامت ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اب یہ جزم والا جو حرف ہوگا یہ ہمیشہ اپنے ما قبل، یعنی اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے تابع ہوگا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جو جزم ہے وہ خود کوئی حرکت نہیں ہے، البتہ جزم والا حرف اس سے پہلے جو حرکت ہوگی اس کے تابع ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بس بنی ہوئی ہے، اور بس میں انہوں نے ایک مثال دی ہے با سین زبر بس۔ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ سین کے اوپر جزم ہے، اس جزم سے پہلے زبر ہے، تو اب یہ جو سین ہے یہ اپنے ما قبل کے حرکت کے تابع ہے، کبھی سین اکیلا نہیں پڑھ سکتے، البتہ با سین زبر بس، اس کو جزم کہتے ہیں۔ لہٰذا اب جزم کی بات یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کرتے وقت ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ اگر موٹے حروف نہ ہوں تو جو حرف ساکن ہے اس جزم کو یاد رکھیے، اس کا دوسرا نام سکون ہے، اور جس حرف پر جزم یا سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ با سین زبر بس ہے، اس میں آپ سین کو ساکن کہیں گے اس وجہ سے کہ سین کے اوپر جزم یعنی سکون ہے۔ اب اگر ہم سین کی جزم کی پریکٹس کریں تو اس کے لیے یہ چارٹ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا پیش اف، حمزہ فا زیر اف، اف اف اف، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا پیش اح، حمزہ حا زیر اح، اح اح اح۔ اسی طرح آگے حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا پیش اث، حمزہ ثا زیر اث، اث اث اث۔ پھر حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، حمزہ ہا زیر اہ، اہ اہ اہ۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین پیش اش، حمزہ شین زیر اش، اش اش اش۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا پیش اخ، حمزہ خا زیر اخ، اخ اخ اخ۔ یہ ہو گیا مفردات میں اس کی پریکٹس کہ جزم کو کیسے ادا کرنا ہے اور ما قبل کی حرکت کے موافق جزم کو کیسے پڑھنا ہے، کہ جزم جو پہلی حرکت ہے ہمیشہ اس کے تابع ہوگا۔ اگر پہلے زبر ہے تو حمزہ فا زبر اف تھی، اور اگر پہلے زیر حمزہ فا زیر اف، اور اگر پیش حمزہ فا پیش اف۔ اگر مرکبات میں قرآن پاک کے الفاظ میں اس کی پریکٹس کریں، تا زبر تا، خا فا زبر خف، تخف۔ یہ دیکھیں اب یہ جس میں فا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، ہم نے فا کو پہلی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ پھر اگلی مثال یا فا پیش یف، سین زیر سی، یف سی، دال واو پیش دو، یف سی دو، دو زبر نا، یف سی دون۔ پھر آگے خا فا زیر خف، تا زیر تی، خفتی، تا فا زبر تف، عین زبر ع، تفع، لام واو پیش لو، تفعلو۔ اس میں فا ساکن ہے یعنی فا کے اوپر جزم ہے۔ نون حا زبر نح، نون پیش نو، نحنو، حا ساکن، تا حا پیش تح، شین زبر شا، تحشا، را واو پیش رو، تحشرو، نون زبر نا، تحشرون۔ اس میں دیکھیے دو ساکن آگے، حا ساکن اور واو ساکن۔ پھر حمزہ حا زیر اح، دال کھڑا زبر دا، احدا، ہا پیشو احداہو، میم علیہ زبر ما، احداہما، اس میں حا ساکن۔ حمزہ حا زبر اح، سین زبر سا، احسا، نون پیشنو، احسن۔ تو یہ ہم نے جزم کی پریکٹس کی ہے کہ جزم کی ادائیگی اس طریقے سے ہوگی کہ جزم کو ما قبل یعنی پہلے والی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔